اس ماہ رجب کی 27ویں شب کو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کی عظمتوں سے نوازا اور خالق کائنات جل مجدہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شب میں کو مقام عطا فرمایا، وہ عظمت عطا فرمائی کہ جن کا اطلاق تو بڑی دور کی بات ہے، انسان ان عظمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس مہینے کی مناسبت سے آج اس گفتگو میں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر عظیم کے حوالے سے قرآن حدیث کی روشنی میں اس کے چیدہ نکات عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو سمجھنے کی اور ان پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سفر عظیم کا تذکرہ کرتے ہوئے خالق کائنات جل مجدہ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کری اپنے بندہ خاص کو، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ مسجد اقصی جس کے گرد و نواح کو ہم نے کارگر بنایا ہے تاکہ دکھائیں ہم اپنے بندہ خاص کو اپنی نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سب دیکھتا اور جانتا ہے اور دیکھتا اور سنتا ہے۔ اس سفر عظیم کے آغاز کے اندر ہی اللہ رب العزت نے اپنی عظمتوں کا، اپنی شان کا، اپنی پاکیزگی کا بیان فرمایا اور لفظ سبحان کے ساتھ اس سفر عظیم کا جو تذکرہ ہے اس کو شروع کیا۔ اس کے اندر اصل میں اشارہ اس طرف ہے کہ عقل انسانی چونکہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ رات کے مختصر حصے میں ایک انسان مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی سے ساتواں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر عرش عظیم، پھر مقام پہنچے اور رات کے قریب حصے کے اندر ہی واپس کیا جائے۔ کیونکہ عقل انسانی نے اس کا انکار کرنا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے
اس سفر عظیم کا تذکرہ شروع کرتے ہی فرما دیا سبحان الذی، کہ پاک ہے وہ ذات۔ مطلب کیا کہ تم جانے والے کو نہ دیکھو بلکہ لے جانے والے کو دیکھو، کہ میرے محبوب نے خود سے تو یہ دعویٰ دیا ہی نہیں کہ میں گیا، نہیں، لے جانے والا کون ہے؟ یہ جانے والا اللہ رب العزت ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر فرماتا ہے کون ہو جا، اور اسی وقت ہو جاتی ہے۔ لہذا وہ چیز جو مخلوق کے لیے مشکل اور محال ہے، اور جو کام مخلوق نہیں کر سکتی، اگر خالق بھی نہ کر سکے تو پھر یہ خالق کے لیے نقص اور عیب ہوگا، اور اس کی ذات وہ ہے جو ہر نقص سے ہر عیب سے پاک ہے۔ تو اس لیے کیونکہ عقل انسانی کے اندر یہ بات آنے والی نہیں تھی، اس لیے خالق کائنات جل مجدہ نے اس سفر عظیم کا تذکرہ کرتے ہی فرما دیا کہ تم میرے محبوب کے جانے کو نہ دیکھو بلکہ ہمارے لے جانے کو دیکھو۔ یہ سیر کرانے والا خود رب ذوالجلال ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ اس کی ذات ہر قسم کے نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کجی سے اور ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے۔ اس خالق کائنات جل مجدہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سیر کرائی ہے۔ آگے فرمایا اسرا بعبدہ، یہ سیر کس کو کرائی ہے؟ اپنے عبد خاص کو۔ اب یہاں پر یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ جس نے برسول ہی اپنے رسول کو سیر کرائی، یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ نبی کی جس نے اپنے نبی کو سیر کرائی، لیکن یہاں پر بعبدہ ہی کا جو ہے لفظ استعمال کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پر لفظ عبد کا ذکر کیا گیا، رسول اور نبی کا ذکر نہیں کیا گیا۔ حالانکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، لیکن یہاں پر صرف لفظ عبد کا ذکر ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو علماء نے یہ بیان کی کہ جب ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں محبوب آج تمہاری بارگاہ میں آیا ہے، اور آج اس مقام پر آپ آئے ہیں کہ جہاں پر کوئی اور انسان نہیں آیا۔ اے محبوب آج میں تجھے کس رقم سے یاد کروں؟ تجھے اپنا رسول کہو، اپنا نبی کہو، اپنا حبیب کہو۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا مولا آج مجھے اپنا عبد ہونے کے شرف سے مشرف فرما، کیونکہ بندے کو جو ملتا ہے وہ عبد ہونے سے ہی ملتا ہے۔ بندہ جتنا اللہ رب العزت کے سامنے جھکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اس کو بلند فرماتا ہے۔ بندے کی شان جو ہے وہ عبدیت کے اندر ہے، بندے کی سب سے بڑی شان اس کی عاجزی کے اندر ہے، انکساری کے اندر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے وہ عاجزی ہے، انکساری ہے، تواضع ہے۔ تو جب بندہ عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی زمین نیاز کو جھکاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا مولا آج میں تیری بارگاہ کے اندر آیا ہوں تو تو مجھے اپنا عبد ہونے کا جو شرف ہے وہ عطا فرما، اور اس لفظ سے مجھے یاد فرما۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سفر معراج کا ذکر کرتے ہوئے لفظ عبد کا جو ہے وہ استعمال فرمایا۔ اور دوسرا اس میں عیسائیوں کا رد ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات دیکھے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا
العیاذ باللہ۔ تو یہاں پر لفظ عبد کا استعمال کر کے یہ بتا دیا گیا کہ بندے کی شان خدا ہونے میں نہیں ہے، بلکہ بندے کی شان عبد ہونے کے اندر ہے۔ بندہ جتنا اللہ کے حضور جھکتا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو۔ آگے فرمایا لیلا، رات کے قریب حصے میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں، یہ سیر دن کے وقت بھی کروائی جا سکتی تھی، لیکن رات کے وقت اس لیے کروائی گئی تاکہ یہ ایمان بالغیب بن جائے، اور ایمان بالغیب جو ہے اسی کا تقاضا ہے ایک مومن سے، والذین یؤمنون بالغیب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ غیروں پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت جاتے پھر تو سارے دیکھ لیتے، پھر تو کسی کو انکار کی گنجائش نہ رہتی۔ رات کے وقت اس لیے جایا گیا، ابو جہل جو ہے وہ انکار کر کے مزید کفر کے اندر پختہ ہو جائے، اور ابو بکر جو ہے وہ اس کی تصدیق کر کے صدیق اکبر بن جائے۔ اس لیے رات کے وقت یہ سیر کروائی گئی، اور یہ سیر کہاں سے کہاں تک کروائی گئی؟ فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، یہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ذکر ہے۔ پھر آگے سورہ حجر میں آسمانوں کی جو سیر ہے اس کا تذکرہ ہے۔ تو فرمایا رات کے قریب حصے میں ہم نے اپنے خاص کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس مسجد اقصی کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنایا ہے، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں، لنریہ من آیاتنا۔ تو یہ سیر اس لیے کروائی کہ ہم اپنے بندہ خاص کو اپنی نشانیاں دکھائیں، آیات الہیہ کا مشاہدہ کروائیں ان کو۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا بھی ہے وہ دیکھتا بھی ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر عظیم کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حدیث کے اندر اس کی جو تفصیلات ہیں وہ موجود ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے، جس رات معراج ہوئی ہے۔ حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ جبریل امین فرشتوں کو ساتھ لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور روایات کے اندر ہے کہ جبریل امین چھت کے ذریعے آئے۔ اب اس رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیوں نہیں سوئے؟ حضرت ام ہانی کے گھر جا کے کیوں آپ نے آرام فرمایا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ علماء نے اس کی وجہ یہ بیان کی، اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر میں ہوتے فرشتوں کو آنے میں پریشانی ہوتی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو میرے نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوا کرو۔ اگر فرشتے آتے تو بغیر اجازت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، اور اگر دروازے پر آ کر آواز دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ اے محبوب آپ کو آپ کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر آوازیں دیتے ہیں ان میں اکثر بے عقل لوگ ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، انہیں چاہیے تھا کہ باہر آرام سے کھڑے رہتے، آپ کے آنے کا انتظار کرتے، آپ باہر تشریف لاتے تو پھر آپ سے اپنی بات کرتے، تو اگر فرشتے باہر سے آ کر آواز دیتے تو یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا جو ادب ہے اس کے خلاف تھا۔ اگر حضور گھر میں تشریف فرما ہوتے نہ فرشتے بغیر اجازت کے آ سکتے تھے، نہ گھر کے باہر آ کر آواز دے سکتے تھے، تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر جا کر آپ آرام فرما دے تاکہ فرشتوں کو آنے میں پریشانی نہ ہو، کیونکہ وہ حضور کا گھر
اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے تھے. فرشتوں کو تو اس سے استثناء حاصل ہوتا، تو ایسی بات نہیں ہے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے نبی نہیں ہے بلکہ آپ فرشتوں کا بھی نبی ہے. صحیح مسلم کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور صرف الی الخلق کافہ، کہ میرے رب نے صرف مجھے انسانوں کے لیے نبی نہیں بنایا ہے بلکہ میرے رب نے مجھے کائنات کی ہر مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. تو لہذا جس طرح صحابہ کرام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر کے آداب تھے ان کا اختیار کرنا لازم تھا، اسی طرح فرشتوں کے اوپر بھی لازم تھا کہ وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آداب کا خیال کریں. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات حضرت ام ہانی کے گھر جا کر سوئے تاکہ فرشتوں کو آنے میں پریشانی نہ ہو. چنانچہ جبریل امین آئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چلیے آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے. ایک وہ منظر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود عرض کرتے ہیں، ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو آگے سے حکم ہوتا ہے کہ لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، تیرے اندر یہ سبقت نہیں ہے کہ تو میرا دیدار کر سکے. اور ایک جب محبوب کی باری آئی ہے، یہ فرق ہے قریب کے اندر اور محبوب کے اندر، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام فرما رہے ہیں اور خود رب ذوالجلال جبریل امین کو بھیجتا ہے کہ جبریل جاؤ اور جا کر میرے محبوب سے کہو کہ آپ کا رب آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. جناب جبریل امین آئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چلیے رب ذوالجلال آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے. جناب حضور بیدار ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین مجھے لے کر آپ زمزم پر آئے اور میرا سینہ اقدس چاک کیا گیا، میرے دل کو نکالا گیا اور سونے کے تشت میں رکھ کے میرے دل کو دھویا گیا اور دوبارہ سے میرے دل کو میرے سینے کے اندر رکھ کے دوبارہ سے سی دیا گیا. اب یاد رکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس آپ کی پوری حیات مبارکہ کے اندر 3 مرتبہ چاک کیا گیا. پہلی مرتبہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں تھے، سب سے پہلی مرتبہ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس چاک ہوا. اس کی تفصیلات کی حدیث کے اندر موجود ہے. دوسری مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں معتکف تھے اور قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہونے والا تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرمانے والے تھے، اس وقت آپ کا سینہ اقدس چاک کیا گیا. اور تیسری مرتبہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جانے لگے، اس وقت سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس چاک کیا گیا. تو علماء نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ بچپن کے اندر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس چاک کیا گیا، اس وقت وجہ یہ تھی کہ ہر انسان کے دل کے اندر ایک جگہ ہوتی ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے کہ جہاں پر شیطان اپنے وسوسے ڈالتا ہے، جہاں سے شیطان اپنے حملے کرتا ہے. تو سب سے پہلی مرتبہ بچپن میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس چاک کیا گیا تو وہ گوشت کا جو دوسرا تھا اس کو نکال کر باہر پھینک دیا گیا. کہ باقی انسانوں کے دلوں کے اندر تو انسان وسوسے ڈال سکتا ہے، لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے اندر شیطان وسوسہ نہیں ڈال سکتا. دوسری مرتبہ جب غار حرا میں آپ کا سینہ اقدس چاک ہوا، وجہ یہ تھی قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہونے والا تھا اور قرآن کریم کے بوجھ کو برداشت کرنا اور اس کی حیبت کو برداشت کرنا یہ عام سینے کی بات ہی نہیں تھی. خود قرآن فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ اس کی حیبت سے ریزہ ہو جاتے. تو حصول وحی کی استعداد رکھنے کے لیے، وحی الہی کا بوجھ برداشت کرنے کے لیے دوسری مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس چاک ہوا تاکہ آپ کا دل مبارک جو ہے وہ وحی
الہی کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جائے۔ اور تیسری مرتبہ جب شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس جا کیا گیا تو وجہ یہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست تجلیات الہی کا مشاہدہ کرنا تھا، بارگاہ الہی کے اندر جا کر براہ راست آیات الہیہ کو دیکھنا تھا۔ اور یہ عام آنکھ کی بات نہیں ہے تو آیات الہیہ کا اس دنیا کے اندر مشاہدہ کر سکے۔ ہاں، جب انسان عالم آخرت میں جائیں گے اور جنت کے اندر جائیں گے پھر تو ہر مسلمان مومن جو ہے جو جنت کے اندر چلا گیا اس کی آنکھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی طاقت عطا فرمائے گا کہ ہر مسلمان مومن جو ہے وہ براہ راست اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ دنیا کے اندر یہ ممکن نہیں ہے، یہ آنکھ صرف اور صرف اللہ رب العزت نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے کہ آپ نے دنیا کی آنکھ کے ساتھ ہی اپنے رب کا دیدار فرمایا ہے۔ تو تیسری مرتبہ اس لیے سینہ اقدس چاک ہوا کہ آیات الہیہ کو اور تجلیات الہیہ کو دیکھنے کے لیے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تیار ہو جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جبریل علیہ السلام سے فارغ ہوئے ایک سواری پیش کی گئی اور انہیں اس سواری پر بٹھایا گیا اور حدیث کے اندر اس سواری کا نام آیا ہے براق، جو برق کی جمع ہے، برق کہتے ہیں بجلی کو۔ اور بخاری شریف کے اندر ہے کہ اس براق کی رفتار اتنی تھی، وہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ چلتا تھا کہ اس کی جو تیز رفتاری ہے اس کا حالت یہ تھا کہ منتہائے بصر پر اس کا قدم جاتا تھا، یعنی جہاں پر اس کی نگاہ جاتی وہاں پر قدم جاتا۔ اتنی رفتار، اتنی تیز رفتار سواری۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھ کر سوار ہوئے، سواری چل پڑی۔ اب دیکھیے کہ عام انسانوں کی بشریت کے اندر اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے اندر فرق کتنا ہے۔ اب پہلے نمبر پر تو یہ کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس چاک ہوا اور ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ چاک ہوا۔ اور حدیث کے اندر ہے خود حضور فرماتے ہیں کہ جب میرا سینہ اقدس چاک ہوا 3 مرتبہ دل مبارک سینہ اقدس سے نکالا گیا۔ حضور فرماتے ہیں میں اس سارے منظر کو جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیکھتا رہا، مجھے کسی قسم کے درد کا احساس نہیں ہوا، کسی قسم کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ اب عام بشر جو ہے، عام انسان جو ہے اس کی حالت تو یہ ہے اگر اس کو ایک سوئی چبھ جائے، ایک سوئی آپ اس کے جسم کے اندر چبھو دے وہ تو اس کے درد کو بھی محسوس کرتا ہے، اس کے تکلیف کو بھی محسوس کرتا ہے۔ اور عام انسان کے لیے آپ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ اس کا دل اس کے سینے سے نکال دیں پھر وہ زندہ رہے۔ انسان اپنی زندگی کے لیے اپنے قلب کا محتاج ہے، لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ایسی ہے، مثال بشریت ہے کہ حضور ہے تو بشر، لیکن آپ کی بشریت عام بشروں جیسی نہیں ہے، بلکہ آپ کی بشریت کا یہ حالت ہے کہ آپ اپنی زندگی کے لیے، آپ اپنی حیات کے لیے اپنے قلب کے بھی محتاج نہیں ہے۔ دل مبارک 3 مرتبہ سینہ اقدس سے نکال دیا گیا لیکن حضور کی حیات برقرار رہی۔ حضور اس سارے منظر کو دیکھتے رہے اور حیات مبارکہ کے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔ تو لہذا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات کے لیے قلب کے محتاج نہیں ہے، اور صرف قلب کے نہیں بلکہ جس طرح ہم انسان اس دنیا کی زندگی کے اندر رہنے کے لیے ہوا کے محتاج ہیں، آکسیجن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات کے لیے ہوا کے بھی محتاج نہیں ہے، کیونکہ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ آکسیجن جو ہے وہ یہاں سے تقریباً 200 میل تک ہے، انسان 200 میل سے اوپر نکل جائے آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ چاند کا سفر کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ آکسیجن لے کر جاتے ہیں، اگر ویسے کہیں تو ان کی موت باقی ہو جائے۔ تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صرف چاند پر نہیں، پہلے آسمان پر نہیں بلکہ 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا سے اوپر پھر عرش اعظم سے آگے لامکان گئے ہیں، لیکن آکسیجن ساتھ لے کر نہیں گئے، ہوا ساتھ لے کر نہیں گئے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات کے لیے ہوا کے محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح ہم انسان اپنی زندگی کے لیے، اپنی حیات کے لیے کھانے پینے کے محتاج ہیں،
ہم کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کے بھی محتاج نہیں ہے۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال رکھنا شروع کر دیے، لگاتار روزے، اور اس کے اندر نہ سحری ہوتی نہ افطاری ہوتی، نہ حضور سحری میں کچھ لاتے نہ افطاری میں کچھ لاتے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب دیکھا انہوں نے بھی صوم وصال رکھنا شروع کیے تو چند دن کے بعد حالت بدل گئی۔ ظاہر بات ہے کہ جب بندہ کھائے پیے گا نہیں تو زندہ کیسے رہے گا؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی حالت دیکھ کر حضور نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا، تم اتنے کمزور کیوں ہو گئے ہو؟ کہ حضور آپ صوم وصال رکھتے ہیں، لگاتار روزے رکھتے ہیں بغیر سحری بغیر افطاری کے، ہم نے بھی آپ کی طرف دیکھ کے صوم وصال رکھنا شروع کر دیے۔ تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے میری مثل کون ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے محبوب اپنی حیات کے لیے کھانے پینے کے بھی محتاج نہیں ہے، تو اسی طرح ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے لیے نہ زمانے کے محتاج ہیں نہ مکان کے محتاج ہیں۔ ہم اپنی حیات کے لیے زمانے کے بھی محتاج ہیں، مکان کے بھی محتاج ہیں، ہوا کے بھی محتاج ہیں، کھانے پینے کے بھی محتاج ہیں، اپنے قلب کے بھی محتاج ہیں، جبکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات کے لیے نہ اپنے قلب کے محتاج ہیں، نہ ہوا کے محتاج ہیں، نہ کھانے پینے کے محتاج ہیں، نہ آکسیجن کے محتاج ہیں، نہ زمانے کے محتاج ہیں، نہ مکان کے محتاج ہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ وجود محمدی کائنات کی کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، بلکہ کائنات کی ہر چیز اپنے وجود کے لیے وجود محمدی کی محتاج ہے۔ خود رب جلال فرماتا ہے کہ آپ کو میں نے پیدا نہ کرنا ہوگا کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ کرتا، تو حضور محتاج ہے فقط اپنے رب کے، کائنات کی کسی چیز کے محتاج نہیں ہے۔ حضور اپنی حیات کے لیے کائنات کی ہر شے جو ہے وہ اپنی زندگی کے لیے، وہ اپنی حیات کے لیے وجود محمدی کی محتاج ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے براق پر سوار کیا گیا اور اس کی رفتار کا عالم یہ ہے کہ منتہائے بصر پر اس کی نگاہ جاتی ہے، وہاں پر اس کا قدم جاتا ہے، جہاں اس کی نگاہ وہاں پر قدم، یعنی آج کی جو بجلی ہے جس کو برق کہا جاتا ہے، یہ ایک سیکنڈ کے اندر لاکھوں میل کا سفر طے کر لیتی ہے، تو وہ جو براق ہے وہ تو ایک سیکنڈ کے اندر کروڑوں میل کا بھی سفر طے کرتا ہوگا، اتنی رفتار ہے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہے۔ آج کل انسان جہاز میں سوار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس سے دروازے بند ہوتے ہیں۔ انسان اگر یہ کہے کہ جہاز کے اوپر بیٹھ کر سفر کروں وہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ جب جہاز جیسے جیسے اوپر جاتا ہے اوپر ہوا کا پریشر اتنا ہے کہ انسان کا وجود اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ انسان کے جسم کے کھچے اٹھ جائیں گے، پر کھچے اٹھ جائیں گے انسان کے جسم کے۔ تو یہ ہوائی جہاز جو ہے جو چند سو میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتا ہے، عام بشر جو ہے تو اس کے اوپر بیٹھ کر اندر بیٹھ کر تو سفر کر لیتا ہے، اس کے اوپر بیٹھ کر سفر نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھے ہیں جو ایک سیکنڈ کے اندر کروڑوں میل کا سفر طے کرتا ہے، لیکن شان جلالت کا عالم یہ ہے کہ آپ کے وجود پر کسی چیز کا اثر ہونا تو دور کی بات ہے، جو آپ نے امامہ شریف پہنا ہے، شان جلالت یہ ہے اس امامہ شریف کا شملہ بھی حرکت نہیں کرتا ہے۔ اس شان کے ساتھ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب دوران سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا قائم یصلی فی قبرہ، میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی قبر میں کھڑے موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب اس سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی عطا سے اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم سے نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر لفظ کیا ہے؟ قائم یصلی، وہ اپنی قبر میں کھڑے صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ یاد رکھیے صلاۃ کا معنی نماز بھی ہوتا ہے اور صلاۃ کا معنی درود و سلام بھی ہوتا ہے۔ صلاۃ کا معنی لفظ درود بھی ہے، قرآن کریم کے اندر موجود ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، کہ رب وہ ہے جو اہل ایمان پر بھی درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی اہل ایمان پر درود بھیجتے ہیں۔ تو لفظ درود کے لیے بھی لفظ صلاۃ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر یہاں پر لفظ یصلی جو لفظ صلاۃ سے ہے
اگر اس کا معنی درود لیا جائے تو اس حدیث شریف کا معنی پھر یہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں حضور کی سواری کا انتظار کر رہے تھے. جیسے ہی حضور کی سواری اس کے قبر کی قریب سے گزرتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر درود و سلام کے نذرانے پیش کر کے ہمارے حضور کا استقبال فرماتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری سواری مسجد اقصیٰ میں پہنچی. اب یہاں پر ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانا تھا، براہ راست بلا لیا جاتا. مسجد اقصیٰ میں کیوں لایا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے صدقے میں عزت عطا فرمانی تھی. اس کا شرف بھی غلام ہونا تھا. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سینکڑوں بلکہ ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام ایسے ہیں جنہوں نے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی ہے. بلکہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے ان کا کعبہ ہی مسجد اقصیٰ تھی. اور ابتدائی اسلام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے آپ نماز ادا فرمایا کرتے تھے. بعد میں تحویل قبلہ ہوا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے اوپر. تو مسجد اقصیٰ کے اندر ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز ادا فرمانے سے پہلے مسجد اقصیٰ میں ایک نماز کا ثواب ایک نماز کے برابر تھا. جب تک حضور نے نماز ادا نہیں فرمائی تھی، مسجد اقصیٰ میں ایک نماز کا ثواب ایک نماز کے برابر تھا. لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے ہیں اور مسجد اقصیٰ نے حضور کے قدموں کو بوس دیے ہیں، اب مسجد اقصیٰ کا شرط یہ ہو گیا ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھی اللہ تعالیٰ اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات مسجد اقصیٰ کو بھی شرف عطا فرمایا تھا. اور پھر وہاں پر سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو جمع کیا گیا. سارے انبیاء کرام علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں جمع ہوئے اور سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کے اندر نماز ادا کی. اور اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ اس رات صرف حضور کی معراج نہیں تھی بلکہ 1,24,000 انبیاء کی معراج تھی. بات یہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں گئے اور انبیاء کی امامت کروائی، یہ حضور کی بشریت کی معراج تھی. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا پر گئے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کی معراج تھی. اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے عرش اعظم پر لامقام میں پہنچے اور اللہ تعالیٰ کا براہ راست دیدار کیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کی معراج تھی. لیکن صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں گئے تو یہ مسجد اقصیٰ کی معراج تھی. اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 پیغمبر جس کائنات میں آئے کم و بیش، جب حضور نے ان کی امامت کروائی یہ ان انبیاء کی معراج تھی. جب حضور سدرۃ المنتہا پر گئے تو یہ سدرۃ المنتہا کی معراج تھی. اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لامقام میں گئے اور براہ راست اپنے رب کو دیکھا، یہ حضور کی معراج تھی. اس لیے کہ ساری کائنات کی معراج یہ ہے کہ وہ حضور کو دیکھ لے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یہ ہے کہ آپ اپنے رب کو دیکھ لیں. تو اس رات صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج نہیں تھی بلکہ پوری کائنات کی معراج تھی. مسجد اقصیٰ کی بھی معراج تھی، سارے انبیاء کی بھی معراج تھی، سدرۃ المنتہا کی معراج تھی. انشاءاللہ ان کا جمعہ مبارک ہو، یہیں سے آگے بھی صبر حکیم کا جو ہے وہ تذکرہ مبارک سے شروع کریں گے.